اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ ہم توحید سیریز کو سمجھتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ معبود عالم کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں۔ اور مخلوق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کی ہوئی چیز۔ اور عالم میں صرف دو ذات ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، صرف دو ہی ذات ہے۔ مطلب انسان، حیوان، یہ پورے مخلوق ہے۔ نباتات، جھاڑ، پہاڑ، وہ یہ لوہا، پتھر، ہر چیز یہ مخلوق ہے۔ صرف دو ہی ذات ہے پورے عالم میں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیز۔ اب جو ہے عالم، مطلب کئی عالم ہیں، جیسے ماں کا پیٹ، وہ بھی ایک عالم ہے۔ پھر جو ہے دھوپ کی جو ریز آتے اس میں جو چھوٹے چھوٹے اڑتے رہتے وہ بھی ایک عالم ہے۔ تو کئی طرح کے عالم ہیں۔ اس میں سے اولیاء اللہ نے کیا کیا، سب عالم میں سے تین عالم میجر کیٹیگری میں اس کو وہ کر دیا، میجر کیٹیگری بنا دی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تین عالم ہیں۔ عالم شہادت جو ابھی ہم جو عالم میں ہیں، عالم برزخ اور عالم ارواح۔ تو جو ہے اب یہاں پہ مخلوق کتنی ہے؟ چار قسم کی۔ کیا ہے؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ٹھیک ہے۔ اب انسان کیا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اب انسان کیا کر رہا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں اور میری ہی عبادت کرو بول رہے ہیں۔ اب عبادت کے معنی کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عبادت بولے تو نماز پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کا ڈیفینیشن نماز پڑھنا نہیں ہے۔ عبادت کا ڈیفینیشن اولیاء اللہ نے سمپل کر دیا ہے۔ کیا ہے عبادت کا ڈیفینیشن؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام جس کو آپ یہ دے دیا، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی عز و انکساری مطلب گڑ گڑانا، ذلت ذلیل ہونا اس کے سامنے، فقیر بن کے رہنا، اور ذلت، فقیری اور احتیاط یعنی اس کے ناراضگی سے احتیاط کرنا۔ یہ چار چیزیں بتایا اولیاء اللہ، سمپل ڈیفینیشن ہے۔ یہ چار چیزیں جس کو بھی آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا معبود ہے، یا پھر وہ یہ چار چیزیں اپنے اندر ہے تو اپن کسی کے معبود بنے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ لینا، وائس ورثا۔ یا یہ چار اپنے اندر ہے، یہ چار سامنے والے کو اپن دے رہے ہیں۔ اب جیسا کوئی بولتا کہ جو ہے میں جو ہے بزنس ہے میرا، اب بزنس کوئی مطلب کوئی دکان ہے سمجھے آپ، اب گراہک آیا تو اس کے سامنے اپن کیسا رہ رہے ہیں؟ عز و انکساری کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے سامنے انہیں جو بولا یس بول رہے ہیں، مطلب عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی اس کے لیے دے رہے ہیں اپن۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خریدا تو اپنا کاروبار ہوتا، بلکہ ویسا نہیں ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ یہاں پہ عبادت الگ ہے، ادب الگ ہے۔ ادب کے ڈیفینیشن اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا، ماں باپ کا جو مقام ہے وہ ماں باپ کو رکھنا، بیوی کا جو مقام ہے وہ بیوی کو رکھنا، اولاد کا جو مقام ہے وہ اولاد کو رکھنا،
ماں باپ کا مقام بیوی کو نہیں دینا، بیوی کا مقام ماں باپ کو نہیں دینا، ایسے مکس کر دے رہے ہیں لوگ اس میں. تو اس کو کیا بول رہے ہیں، عبادت الگ ہے، ادب الگ ہے. اب اگر ہم جو ہے وہ جو کسٹمر آیا اس کو اگر ہم ادب اس کو بتا رہے، یعنی انہیں مسلمان ہیں اس کے اہتمام کر رہے ہیں، اگر ہم انہیں خریدو نہ خریدو اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی اس کی ادب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دل، اللہ تعالیٰ چہرے سے تو انہیں بتا رہا اور زبان سے تو انہیں تقوی کے باتیں کر رہا کہ جو ہے نان مسلمس تو لکھ دیتے کہ کسٹمر بھگوان ہے بول کے، انہیں بھگوان منہ سے نہیں بولتا مگر دل میں کچھ رہتا اس کے. اور اللہ تعالیٰ منہوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دلوں کو دیکھ رہے ہیں. اب دل میں اس کے دل میں انہیں کیا کر رہا، کسٹمر کو انہیں خریدنا بول کے اس کے ساتھ عزت و انکساری کر رہا، ذلت اور فقیری کر رہا، اور انہیں نہیں جانا بول کے احتیاطی بھی کر رہا. انہیں یہ 4 چیزیں اس کو دیکھ کے کر رہا، یعنی انہیں وہ کسٹمر کو معبود بنا لیا. اب جو ہے ہم کوئی بڑے پوزیشن پہ ہے، کوئی کمپنی کے اونر ہے یا پھر کچھ بھی، کوئی کمپنی کا اونر ہے سمجھ لیا آپ. اب امپلائیز کام کر رہے ہیں، امپلائیز کے لیے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان لگا میرے سامنے آ کے عزت و انکساری کرنا تو میں ان لوگوں کی سیلری بڑھاتا ہوں، ان لگا میرے آگے سامنے ذلیل ہونا، فقیر ہونا، ان لگا میرے سے مانگنا، ان لگا اور جو ہے میری ناراضگی سے بھی احتیاط کرنا ان لگا. یہ 4 چیزیں میں جو امپلائی میرے ساتھ کریں گا میں اس کو انکریمنٹ دیتا ہوں، میں اس کو بونس دیتا ہوں، اس کو انسینٹیو دیتا ہوں، باقی کو جو نہیں کرتے ان کو نہیں دیتا ہوں. اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ہم وہ امپلائیز کے معبود بنے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہم سامنے والے کو دے دیے، جس کسی کو بھی ہو، کسٹمر بول کے نہیں، ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ مثال سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو کسٹمر کو جو ہے یہ 4 چیزیں دے دیے تو کسٹمر آپ کا معبود بن گیا. آپ کا معبود اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ. کوئی کسٹمر معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے. امپلائر بھی جو ہے، کوئی امپلائر حاجت روا نہیں ہے، کوئی امپلائر معبود نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مین امپلائر ہے. جو ہے یہ سوچ کے ہم کام کرنا آفس میں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، کسی کے سامنے عزت و انکساری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مینیجر ہے اس کا ادب کرو، آپ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کام ہے وہ کام کر کے دو اس کو، آپ کام ہے جاب ڈسکرپشن ہے وہ کر کے دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو، بلکہ آپ اس کے ساتھ ہی رہنا، ویسا نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملا دیا، یعنی اللہ کی ذات میں شرک کر دیا اس نے. اور اللہ تعالیٰ شرک کو خطے معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ شرک کو خطے معاف نہیں کرتے. اب جو ہے شرک کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، میاں بیوی ہے. اب میاں اور بیوی جب نکاح ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو اس کے بعد اگر میاں ظاہری بیوی کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے، تو کیا وہ بیوی کو تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ تو چل ہی جائے گا نا. تو کیا وہ بیوی اس کے ساتھ ویسے ہی آنیسٹ رہے گی یا ویسے ہی وہ ایماندار رہے گی؟ نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو میرے رہتے ہوئے نا کسی اور کے پاس جا رہا ہے، تو وہ بیوی انسان ہونے کے ناطے وہ بیوی برداشت نہیں کر سکتی اس کو، کیونکہ وہ بیوی کسی اور کو شریک کرنا نہیں پسند کرتی. تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو اپنی فطرت پہ ہی پیدا کرے. جیسے انسانوں کو اپنے ہسبینڈ یا بیوی کو کسی اور کے ساتھ شریک کرنا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی مخلوق کو اپنی ذات کے ساتھ شریک کرنا نہیں پسند. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کچھ بھی گناہ کرو، بڑے سے بڑا گناہ کرو میں معاف کر دیتا ہوں، مگر شرک معاف نہیں کرتا ہوں بول رہے ہیں. اب جو ہے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے مالدار وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے. یعنی دنیا سے بے نیاز ہو جانا مطلب اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہنا. مطلب ہم کہیں پہ رہ رہے ہیں، اپن انڈیا میں رہ رہے ہیں، اب کوئی دبئی جانا چاہ رہا، کوئی آسٹریلیا جانا چاہ رہا، کوئی کینیڈا جانا چاہ رہا، کوئی UK کہیں بھی جانا چاہ رہا، کوئی بھی کہیں بھی جانے دو،
ہم اسے بے نیاز رہنا. ہمارے اندر وہ نہیں آنا کہ انہیں گیا تو میں بھی جاتا ہوں. اب اس کے پاس انہیں گاڑی خریدا تو میں بھی گاڑی خریدتا ہوں. انہیں جو ہے گھڑی خریدا, انہیں موبائل خریدا تو میرے کو بھی وہی موبائل ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ بے نیازی نہیں ہے یہ. اور آگے اللہ تعالیٰ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو بے نیاز نہیں ہے اور وہ کیسا ہوتا؟ اس کے نظروں کے سامنے ہمیشہ فقیری رہتی. کیسے ہی کہ اب اس کے بعد ہر چیز ہے, انہیں کیا بولتا کہ بھائی اب یہ جاب جو چل رہی ہے مگر اب یہ جاب ختم ہو گئی تو میں روڈ پہ آ جاتا ہوں. یہ بزنس تو چل رہا ہے مگر یہ بزنس ختم ہو گیا تو میں روڈ پہ آ جاتا ہوں, میں فقیر ہو جاتا ہوں. یعنی ہے کاروبار ہے, معیشت ہے, جاب ہے, بزنس ہے, ہر چیز ہے, مگر نظروں کے سامنے فقیری چھائی ہوئی ہے. کیسی بات, کیسا حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو بے نیاز ہے وہ مالدار ہے. بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو بے نیاز, دنیا سے بے نیاز ہو جانا انہیں سب سے بڑا مالدار انہیں ہے. جو دنیا سے بے نیاز نہیں ہیں انہیں کتنا بھی دنیا کمانے دو, اس کے آنکھوں کے سامنے فقیری رہیں گی. آج ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے نظروں کے سامنے ایسے کئی لوگ آتے کہ بھائی سب چل رہا, سب اچھا ہے, مگر آگے کیا ہوں گا معلوم نہیں. آگے کے 10 سال کی پلاننگ کر لیتے, آگے کے 5 سال مطلب کی پلاننگ کر لیتے کہ میں اگلے سال میں یہ کر لیتا ہوں, اگلے مہینے 6 مہینے میں گھر بنا لیتا ہوں, بھائی میں پیسے جمع کر لے کے یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں. آگے کی پلاننگ کرتے رہتے وہ لوگ. صرف کیوں؟ ان لوگوں کو خوف اور ڈر رہتا کہ میں کہیں آگے جا کے فقیر نہ ہو جاؤں. آنکھوں نظروں کے سامنے ہمیشہ فقیری رہتی ان لوگوں کی. اب دوسری میں دیکھتے ہیں اپن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, آپ کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے تاکہ میں بھی محبت کروں وہ شخص کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, آپ انسانوں میں تلاش کریے کہ جو شخص سب سے زیادہ جس کا شوق ہو میرے ذکر میں رہنے کا, اور جو سب سے زیادہ میرے ذکر میں رہتا ہے, یقین جانیے کہ میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے, جو میرے ذکر میں آنے کے اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا, جو ذکر میں آنا پسند نہیں کرتا, جو ذکر کرو بولے تو اس کو آلس آتا, ایسا یہ مانیے وہ شخص کے بارے میں کہ وہ شخص اور میرے درمیان پہ میں نے پردے ڈال دیے ہیں. ایسے لوگوں کو میرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اب کسی کو بولے کہ میرے کو ایک گلاس پانی دے دو, تو انہیں کیا بولتا, ارے بھائی لیتے وقت بیٹھتے وقت لے کے بیٹھ جانا نا, کئی کو تمہارے کو بیٹھتے ہی جب ہی یاد آتا کیا پانی ہونا, یہ ہونا, وہ ہونا, پھر کیا بولتا پانی دیے تو بھی نکو بھائی نہیں ہونا میرے کو پانی, میں اٹھ کے لے لیتا ہوں بولتا ہوں. مطلب زبردستی کی چیز کوئی ہم پسند نہیں کرتے, زبردستی کی چیز ہمارے کو نہیں ہونا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی زبردستی کا ذکر نہیں ہونا, زبردستی کی عبادت نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دل سے 2 ہی رکعت نماز پڑھو, 4 ہی رکعت نماز پڑھو, ذکر کرو مگر دل سے کرو. اللہ تعالیٰ کو دل کی عبادت پسند, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دن بھر میں 360 ٹائمز اپنے قلب پر نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں. اپنے قلب کے اندر ذکر کے لیے محبت ہے کیا دیکھتے, میری عبادت کے لیے اس کے پاس محبت ہے کیا دیکھتے, کوئی عمل یہ کر رہا کیا اس میں اخلاص ہے میرے لیے, اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اخلاص ہے تو ہم وہ فرسٹ کیٹیگری میں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر میں میرا شوق سے میرا ذکر کرتا ہے, جس کو انٹرسٹ ہے میرے ذکر کرنے میں, یوں سمجھیے اے موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے ہی اس کو اجازت دی ہے میرا ذکر کرنے کے لیے. اور اگر جو غافل رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اور ہمارے درمیان میں ہم نے پردے ڈال دیے ہیں, ہم نے ہی پردے ڈال دیے, ہمارے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شرک کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کفر کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو نفاق کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے قرآن سے ہم یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شرک کرنے والوں, کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, اے شرک کرنے والوں یقین رکھو کہ تم اور جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یقین رکھو
اس میں کوئی شک نہیں کرنا. یقین رکھو کہ تم اور جن کے ساتھ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہیں. تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے شرک کرنے والوں، تم یقین رکھو کہ تم جس کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے تھے ان دونوں کو، یعنی امپلائر کی عبادت کرتا تھا تو امپلائر اور امپلائی دونوں کو جہنم کا پیٹرول بنا دیتے. بول رہے ہیں آگ جل رہی اس میں پیٹرول ڈالے یا گیس کے ڈالے تو کیا ہوتا؟ بھڑکتی نا. وہ پیٹرول بناتے پر اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کو دونوں کو اس میں ڈال کے اور تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے، وہیں رہنا ہے تم لوگوں کو. اب جو ہے اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. لوگوں، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ آج عام مسلمان کی کیا فہم ہے کہ ہمارے کو نوکری پال رہی، ہمارے کو ہماری دکان پال رہی، ہمارے کو ہمارا بزنس پال رہا. یہ بزنس بند ہو گیا تو میں کیسا پلوں گا؟ میری جاب چلے گئی تو میں کیسا پالوں گا؟ میرے بیوی بچوں کو میں کیسا پالوں گا؟ مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اے لوگوں، اللہ ہی ہے جو تمہارا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پالنے والے ہیں، مگر یہاں پہ انسان بول رہے ہیں کہ میں جاب سے پل رہا ہوں اور جاب چلے گئی تو میں کیسا پلوں گا؟ میں میرے بیوی بچوں کو کیسا پالوں گا؟ مگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کا کلام تو سچا ہے. جھوٹے کون ہیں؟ انسان جھوٹا ہے. اور آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو. وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو نوکری پال رہی. اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو ہم وہ پہلی آیت میں والے ہیں اے شرک کرنے والے لوگوں جو اللہ تعالیٰ جس کو مخاطب ہو کے بول رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم وہ فہرست میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی نہ کوئی انسان معبود ہے، نہ کوئی حیوان معبود ہے، نہ نباتات معبود ہے، نہ جمادات معبود ہے. کوئی معبود نہیں ہے. نہ کوئی کمپنی معبود ہے، نہ کوئی امپلائر معبود ہے. کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے. وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. خالق یعنی اللہ ہی خالق ہے، اور مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیز. ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو. پر اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہوں. تم لگا کس کی عبادت کر رہے ہیں، تم لگا کس سے پل رہے ہیں بول کے بول رہے ہیں، اور جو ہے کس کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو جو ہے خالق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں. میں سب کے اوپر نظر ڈال کے بیٹھے ہوا ہوں. اگر تم میرے کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں گے تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے آیتوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہے وہ اسی کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے، یعنی کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کوئی فرشتے سجدے میں ہیں، کوئی فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں، کوئی فرشتے نافرمانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری توحید کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایمان کوئی دنیا بھی پوری ختم ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی سارے عالمین کا رب ہے. اور مالک یوم دن، آخرت کے دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. چاہے پوری دنیا بھی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ وہ فرشتے عبادت کر کے تکبر نہیں کرتے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں.
اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، تو وہاں پر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑے فرشتے رکوع میں ہیں، تھوڑے فرشتے سجدے میں ہیں، تھوڑے فرشتے قیام میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیام، رکوع، سجدے کو ایک نماز کی شکل دے دی امت محمدیہ کے لیے۔ تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو نماز وہ فرشتوں کی ادائیں دکھا رہے ہیں وہاں پر، ہم کتنی بھی عبادت کر لو فرشتے تو نہیں بن سکتے، کیونکہ فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی مطلب خالی ان کو دیا گیا ہے کہ یہ تسبیح کرو اللہ اکبر، تو لوگ سالوں سے اللہ اکبر کی تسبیح میں ہے۔ کسی کو تسبیح دی الحمدللہ، وہ الحمدللہ کی ہی تسبیح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے تو صرف اللہ تعالیٰ انسانوں کو دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان انسان کو قلب سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو قلب سلیم میں ہی ایمان آتا ہے، قلب سلیم میں ہی شرک، کفر، نفاق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو قلب سلیم دیا تھا تو وہ پاک تھا۔ تو جب ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ لاؤ میرا قلب سلیم دو، جیسا میں نے دیا تھا ویسا میرے کو واپس کرنا۔ اگر اس کے اندر انہیں کالا ہے، یعنی گناہوں سے بھرے ہوا ہے، منہ گھسیٹ لیتے ہوئے فرشتوں کو بولیں گے کہ اس کو جو ہے دوزخ میں پھینک دو بول کے۔ تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو، قلب کو، روح کو نور ایمان سے منور فرمائے اور شرک، کفر، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، ایک جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا۔ مثال سمجھنے کے لیے ہم آج امپلائر اور امپلائی کی مثال سمجھ رہے ہیں، تو وہ امپلائر کو اور وہ امپلائی کو ایک جگہ ٹھہرائیں گے اللہ تعالیٰ، پھر ان کے درمیان جو رشتہ تھا، یعنی عابد یعنی امپلائی جو عبادت کرتا تھا اپنے امپلائر کی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر ان کے درمیان میں، یعنی عابد اور معبود ان دونوں ایک دوسرے کے ہیں نا، امپلائر اور امپلائی، ان کے درمیان میں جو رشتہ تھا ہم پہلے ان کو ختم کر دیں گے، پہلے اس رشتے کے ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ جیسا وہ رشتہ ختم کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ امپلائر بولے گا وہ امپلائی کو کہ تم تو کبھی میری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، صاف پلٹ جائیں گا انہیں وہاں سے۔ تو وہ امپلائی کہاں جائے گا؟ وہ تو زندگی بھر اپنے امپلائر کی عبادت کرتا تھا، اسی کے سامنے عزت انکساری کرتا تھا، ذلت فقیری اور اس کی ناراضگی سے احتیاط کرتا تھا۔ وہ دونوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا کھول کر ہم کو سمجھا رہے ہیں، دیکھیے آپ۔ پھر انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ اور مزید سمجھانے کے لیے آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب تک تو ہم لوگوں نے جو شرک کرے ان لوگوں کے بارے میں سمجھا، اب ایمان والوں کے بارے میں سنیے آپ۔ اے میرے بندو، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وہاں بولے کہ اے شرک کرنے والے لوگوں، یہاں پہ کیا بولے؟ اے میرے بندوں بولے اللہ تعالیٰ، اے میرے بندوں جو ایمان لا چکے ہیں، یقین جانو کہ میری زمین بہت وسیع ہے اور لہٰذا خالص میری عبادت کرو۔ کیا بنا اللہ تعالیٰ؟ اے میرے بندوں بول رہے، میرے بندے ہیں تم لوگ جو ایمان لے کے آئے میرے اوپر، جو بھروسہ کرے میرے اوپر، جو محبت کرتے میرے سے، یقین رکھو تم لوگ کہ میری زمین بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے میری زمین، لہٰذا خالص میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایمان والوں کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں نا، اب ایمان والوں کی کیٹیگری سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک فرما بردار مرد ہو یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہو یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہو یا سچی عورتیں، صابر مرد ہو یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہو
یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہو یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزدار مرد ہو یا روزدار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہو یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہو یا ذکر کرنے والی عورتیں. یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. تو ہم دیکھ لینا کہ ہم یہ کیٹیگریز میں آ رہے ہیں یا یہ کیٹیگریز سے غافل ہے. ہم اگر یہ کیٹیگریز سے غافل ہے تو آگے کی آیت پھر ہمارے اوپر ہے. یہ آیت کہ اگر ہم ایک آیت میں فٹ ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ بولنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا. اب اگر ہم یہ کیٹیگریز میں نہیں آ رہے تو آگے دیکھیے آپ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں کی کیفیت بتا رہے اللہ تعالیٰ، اس کی نقل کر رہے ہیں، سمجھیے آپ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے. یعنی جب انہیں کوئی تکلیف میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی طبیعت خراب ہو گئی، سمجھا آپ، صحت گر گئی، اب انہیں جو تکلیف سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا نا، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے، اب صحت خراب ہو گئی، اب انہیں جو تکلیف سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے دیتے، یعنی اس کو صحت دے دیتے، نعمت بخش دیتے ہیں، تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، پہلے اگر جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، کچھ بھی ہو گیا، کینسر ہو گیا کسی بندے کو، اب انہیں اللہ کو کیسا پکارتا، یا اللہ میں تو مرنے والا ہوں، میرے کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے، جیسا شفا عطا فرماتا اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کرا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پیدا کرا، ہمارے نفس کو پیدا کرا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہمارا نفس کیسا کیا بولتا، ہماری نقل کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ، ہم کیا بولتے دلوں کی بات بتانا اللہ تعالیٰ یہاں پر. پھر جب ہم اس کو نعمت بخش دیتے ہیں تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، طبیعت خراب ہو گئی، یا اللہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے کو صحت دے دے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دینے کے بعد اللہ کو بھول گیا. پھر جیسا جاب پہ چڑھا، پھر وہی امپلائر کو ان کی ساری ذلت اور فخری امپلائر کے ساتھ، احتیاطی امپلائر کے ساتھ، یعنی شریک کر دیا انہیں، عبادت کرا ہوا امپلائر کی اللہ کو چھوڑ کے. امپلائر کو بولنا تھا نا، کینسر ہوا تو انہیں امپلائر کو بولنا تھا، انہیں اس کو شفا دیتا تھا، انہیں اس کو صحت دیتا تھا. اللہ کو کیوں پکارا پھر جب؟ تو وہی بتا رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر. تو جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی وہ سیدھے راستے سے بھٹکاتا تھا، اللہ کے راستے سے بھٹکاتا تھا. کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں سے شامل ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، پوری ہماری کیفیت بیان کر کے، ہر چیز بیان کر کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تھوڑے دن تو مزے لے لے، جو تو یہ حرکتیں کر رہا نا تھوڑے دن کے مزے ہے، اس کے بعد تو یقیناً دوزخ میں شامل ہونے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ دوزخ کے متعلق آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. ترجمہ، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دوزخیوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں یہاں پر، جو آگ اور یہ سب جو دوزخ میں پڑے ہوں گے، دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے، جو وہاں پر سیکیورٹی گارڈز ہے، وہ دوزخی ان لوگوں کو پکار کے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو نا کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے. کیا بولیں گے وہ سیکیورٹی گارڈز کو پکار کے بولیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو نا کہ کوئی دن تو ہمارے عذاب میں ہلکا کرو ہمارے عذاب کو. تو وہ سیکیورٹی گارڈز کیا کہیں گے وہ دیکھیں ہم. تو سیکیورٹی گارڈز وہ کہیں گے
کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ کیا فرمائیں گے وہ سیکیورٹی گارڈز کہ کیا تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے؟ آیتیں لے کر آئے تھے، نشانیاں لے کے آئے تھے، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے؟ تو دوزخی جواب دیں گے بے شک آتے تو رہے تھے۔ وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ کیا بول دیں گے وہ سیکیورٹی گارڈز؟ پہلے تو یہ بتائیں گے کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ کی آیتیں پیش کی تھی، اللہ کھلی نشانیاں بتائی تھی، تو کیا بولیں گے جواب میں؟ بے شک آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آئے تھے۔ تو کیا بولیں گے سیکیورٹی گارڈز؟ پھر تو تم ہی دعا کر لو، ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہوئے۔ اور کافروں کی کوئی دعا، یعنی شرک کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی، نفاق کرنے والوں کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے۔ صرف وہ لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آج ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ عبادت کی حقیقت، ہم جو عبادت کر رہے ہیں اگر ہم خالص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو مبارکباد ہو۔ اگر ہمارے وہ عبادت میں عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عبداللہ ہے۔ اگر ہم عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا ہے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہی ہوئی مولا اس میں ہمیں معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا۔ واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔